الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الانفال: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إلى قوله تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم مستفسرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگرچہ میں نے اپنے معمول کے مطابق اپنی آج کی گفتگو کے آغاز میں بھی قرآن حکیم کی بعض آیات کی تلاوت کی ہے، لیکن آج میری گفتگو کا پہلا اور بڑا حصہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے حوالوں یا کسی مذہبی یا جذباتی اپیل سے بالکل خالی ہوں گے، اس لیے کہ یہ دو اہم مسائل، جن میں سے ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت زیادہ علمی نوعیت کی ہے، کہ جینیسس آف پاکستان کے قیام میں، اس کے وجود میں آنے میں دین و مذہب کو کسی عامل کی حیثیت حاصل ہے یا نہیں. کہا جا سکتا ہے کہ ایک اکیڈمک ایشو ہے، اب یہ مورخ کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے نقطہ نگاہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح دوسرا ایشو جو بالکل پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، کہ جو پاکستان موجود ہے اس کے استحکام کے لیے کون کون سی بنیادیں ہمارے پاس ہیں کہ جن کو اگر ہم تقویت پہنچائیں تو یہ مستحکم ہو، مضبوط ہو. ان دونوں ایشوز پر میری گفتگو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خالص آبجیکٹو، قطعاً غیر جذباتی، کولڈ لاجیکل انالیسس کے ساتھ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ اس ضمن میں ہمارے ہاں جو نعرے بازی کا انداز اختیار کیا جاتا رہا ہے اسی کو یہاں دہرایا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ فورم در حقیقت اس طرح کے طرز کلام اور گفتگو سے مناسبت بھی نہیں رکھتا. دیکھیے، اسلام اور پاکستان کا بنیادی طور پر اور قیام پاکستان کے ضمن میں کیا ربط اور تعلق ہے یا نہیں ہے. اب اس میں ایک طرف تو یاد کیجئے وہ بھی جو نعرے لگے تحریک پاکستان کے دوران میں، لیکن اس کا زیادہ حوالہ نہیں دینا چاہتا. قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہماری مذہبی جماعتیں سیاست کے میدان میں آئیں، ان کے پاس ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی اپیل اور سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے، لہذا ہمیں ووٹ دیے جائیں تاکہ ہم برسر اقتدار آئیں تو یہاں اسلام کو نافذ کریں. لہذا ممبر و محراب سے اور جلسوں کے پلیٹ فارم سے تو یہ نعرہ بہت زوردار انداز میں لگتا رہا. پھر 11 برس اس ملک میں ایسے آئے جس میں یہ نعرہ ایوان صدر اور ایوان حکومت سے لگا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے پی این اے کی تحریک جو بعد میں بپتسمہ دے کر نظام مصطفیٰ تحریک بنا دی گئی تھی، اس کو ہائی جیک کیا اور یہ نعرہ وہ خود لے کر اور ایوان صدارت میں براجمان ہو گئے. تو 11 سال تک یہ ایوان حکومت سے ایوان صدر سے نعرہ لگا.
اور اس درجے لگا کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے حساس لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی اور ایک طرح کا نوزیہ سا محسوس ہونے لگا. یہ کیا ایک نعرہ ہے جس کے اندر کوئی معنویت نہیں، نہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ایک نعرہ ہے جو لگ رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈسکارڈنٹ نوٹ جو آیا تھا وہ سید حسین شہید سہروردی صاحب کی طرف سے تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک پاکستان خالص معاشی عوامل پر تھی، اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. سہروردی صاحب ایک نوعیت کے کچھ کنٹروورشیل سی شخصیت بن گئے تھے، لہذا ان کی بات کو اگر نظر انداز بھی کیا جائے تو جناب نور الامین کی بھی یہی بات آئی اردو ڈائجسٹ میں، ایک بڑے مفصل ان کے انٹرویو کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ خالص ایک معاشی مسئلہ تھا. اب یہ دونوں لوگ ظاہر بات ہے تحریک پاکستان کے کارکنوں ہی میں نہیں، رہنماؤں میں سے تھے، قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. پھر مغربی پاکستان سے دو آوازیں سننے میں آئی اور یہ ان دو لیڈروں کی طرف سے تھی کہ جو اس وقت جبکہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں یقیناً بزرگوں میں شمار ان کا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ قائد اعظم کے نوجوان ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے. پہلے میاں ممتاز دولتانہ صاحب نے کہا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی تحریک تھی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد سردار شوکت حیات خان صاحب نے تو بہت ہی کھل کر یہ کہا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ تو چند چھوکروں نے، کچھ لڑکوں نے، کچھ نوجوانوں نے نعرہ ایجاد کر لیا تھا، یہ کوئی سیریس بات تھی نہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ضیاء صاحب کے زمانے میں کتاب لکھی جسٹس منیر صاحب نے، فرام جنا ٹو ضیاء، اور قائد اعظم کے 11 اگست 1947 کے اسی فتوے پر مورچہ لگایا. پھر یہ کہ ابھی کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے تو انہیں بھی وہی فقرہ یاد تھا قائد اعظم کا، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا. جو بھی بات کرتا ہے کاوش ہے تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کوئی صاحب آ رہے ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہرحال اس وقت یہ دوبارہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں جب گرم ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خالص ڈسپیشنیٹلی، غیر جذباتی انداز میں، زیادہ سے زیادہ معروضی، ممکنہ حد تک معروضی انداز میں سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. میں نے اس مسئلے کو ریزالو کیا ہے اور میں اس کو 3 مختلف لیولز کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پانی جو مبدأ حیات ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی جو ہے زندگی کا، حیات کا مبدأ ہے. اور اس کی 3 سطحیں ہمارے ہاں ہیں اس دنیا میں. ایک سطح زمین پر دریا بہ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے. ایک ذرا سب سوائل واٹر ہے، وہ ذرا 30، 40، 50، 60، 70 فٹ سے زمانہ قدیم سے کنوؤں کے ذریعے سے وہ پانی نکالا جاتا تھا. اس کے بعد پھر یہ کہ ہینڈ پمپس کے ذریعے سے وہی پانی نکلتا تھا. اور ایک پانی ہم لاتے 300، 400، 500 فٹ نیچے ٹیوب ویلز کو گہرائی میں لے جا کر بڑے شہروں میں ڈرنکنگ واٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ ہوتا ہے نہایت صاف شفاف پانی. بالکل اسی طرح اس مسئلے کے 3 لیولز ہیں. پہلا لیول یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. یہ بات میرے نزدیک ایسی ہے کہ کوئی شخص ڈٹائی کے اوپر آمادہ ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ 2 ملک دنیا میں ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اگرچہ اسرائیل کے بارے میں میرے نزدیک رائے غلط ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح. وہ نعرہ چاہے چھوکروں نے ایجاد کیا تھا اور چاہے بزرگوں نے، اگر وہ نہ لگتا اور اگر مشائخ اور علماء کرام میدان میں نہ آتے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی تائید کے لیے، تو 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. میرے نزدیک اس پر بس ضائع کرنے کی بات نہیں ہے. جو اس معاملے میں اڑے پھر اس سے گفتگو جو ہے لا حاصل. پہلی بات یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. البتہ اب ذرا آئیے سب سوائل واٹر کے لیول پر. اب کوشچن یہ پوز کیجئے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، اصل موٹیویشن کیا تھی؟ کیا وہ مذہبی تھی؟ یہ سطح ایسی ہے کہ یہاں پر آ کر ذرا چھٹک کر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اور آپ میں سے جن حضرات کے علم میں نہیں ہے
اور پہلی دفعہ آئے گا تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ ایک مولوی قسم کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گاڑی شکل میں اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے۔ تحریک پاکستان اور مسلم لیگ